السلام علیکم مرادار چاروں کا مراگش بزان امرائی کرندی پتہ شمع عظمت ساڑی شرمندی چاروں کا مروچی ما گبجنے الیکشن کمیشن ضابطہ اخلاق 2018 الیکشن حوالے چے کہ گچنکاری نی حوالے چے ضابطہ اخلاق جو شنکنک بیتک چے مروچی سیاسی جماعت کہ ہمیں ضابطہ اخلاق کے سرا سرجمہ عید کہے گا یا ان او یا کہ ضابطہ اخلاق یک نیم کتا ہوتی سیاسی ہوتی الیکشن مہمہ بار زیر گیا تو یہ ضابطہ اخلاق کے کس طرح نیمگا چے الیکشن کمیشن نیمگا چے اشیے باز شکستاں اشیے تو کا امک سیاسی گل سیاسی جماعت امیدوار پولنگ ایجنٹ اور پتہ موجودہ حکومت نگران سرکار آئینی واسطہ یک چیزیں یک گپے گشے نگو شنکنک بیتا کہ اے ضابطہ اخلاق کے ردا کس طرح الیکشن کس طرح صوبمند ثابت کرنے کے جہدہ بکنا تو اے ضابطہ اخلاق کے بعض شکستاں بلے یک دو شک انچینا کے آئیسرا ماں لوٹاں کے شمارہ بوشاں ادا اشیاء کس طرح شک نمبر 9 سرا میں چمشان کے دیاں عائشہ کے گچنکاری امیدوار کس نے الیکشن ایجنٹ و آئینی پلہ مرضی ہے کجام ہم انتخابی امیدوار انتخابہ کس نے گچینا مؤثر جوڑ کنگ یا آئیتا رکاوٹ اڑاند مان کنگا پاکستان یا کجام صوبہ ملازمت یا نیم سرکاری ادارہ یا محکمہ کارگسہ ملازم کجام ہم مردم پلہ مرضی یا کمک کے استنا حاصل کت نکا اور ای الاف ورزی غیر قانونی کے استنا تصور کنک بھی اور اشیاء عبید کے استنا انتخابی امیدوار پلہ مرضی انتخابی مہم نیامہ پولنگ روچا اما کس طرح جنگ و چھوپی یا ہوتی مخالف پارٹی آوارے چے کس طرح تشدد نیمگانا کس طرح راغب کنگے ہم قانونی کس طرح مطلب غیر قانونی تصور کنگ بھی بلے ماں گندگا ہیں کہ دو سیاسی جماعتانی کس طرح ریلی کے کہتے ہیں گوڑا یک دومی خلاف ورزی یک دومی علافہ بیان بازی نعرہ بازی اور ایون مامی ہم دیستا کہ جنگ و چوب ہم بیتا چونکہ گستگے روچا ما دیستا کہ پاکستان متحدہ قومی مومنٹ پاکستان اور پی ایس پی اے کہ کارندہ کارکنہ آئینی نیامہ ہم کس طرح جنگ و چوپی بیتے گا اور سنگواری ہم کنک بیتا تو شیعہ عبید ہم مزنے کس طرح سیاسی انتخابی مہم ہم گندگائیں کہ اودا چاہے بلاول بھٹو زرداری بھی یا کہ عیدگاہ کے سنہ مسلم لیگ نون راشن بیوان پیپلز پارٹی دیگر راشن بیوان یا کجام ہم سیاسی گلے کے سنہ راشن بیوان آئینی پی ٹی آئی بھی آئینی کارکنہ کارندہ دومی سیاسی جماعت کے سنہ چیا برزدریہ برداشت کت نکنا سگت نکنا گوڑا ہمیں صاحبہ کے سنہ اشانی نیامہ ہم چو جنگ چوب بھی تو الیکشن کمیشنہ پدر رنگا کے سنہ اے تیوگیں چیزاں کے سنہ غیر قانونی قرار داتا گوشی عبید الیکشن نیامہ کس طرح پولنگ روچا ہم ملک کجام ہم امیدوارے کس طرح ہوتی کہ الیکشن کے سنہ دوران تروتاب کتنا کا پتہ شک نمبر اجدہ تو کا ہم الیکشن کمیشنہ کے سنہ ہوتی ضابطہ اخلاق تو کا پدر کتا کے صدر مملکت وزیر اعظم سینٹ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کجام اسمبلی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر وفاقی وزیر مملکت گورنر وزراء اعلیٰ صوبائی وزیر اعظم و وزراء اعلیٰ کس نام مشیرہ میئر چیئرمین ناظم آئینی نائبی و عیدگاہ عوامی عہدیدار کجام ہم صورتہ کس طرح گچنکاری مہم بار نباں اور ای دفاع اطلاق کس طرح نگران سرکار سرابی ای الیکشن کمیشن ضابطہ اخلاق اجدہ تو کا اے ہم پدرے بلے پابندی اطلاق کجام ہم اسمبلی اسپیکر یا حلقہ انتخاب ادا نبی کہ آوت الیکشنہ بار زور گئے بلے آوتی گچنکاری مہم نیامہ سرکاری پروٹوکول اور سرکاری وسائل کارمرز کتنکا توشی عبید پولنگ بند ہو گئے پد شپ 12 بجا چا چلو اشت کلاکانی نیامہ کجام ہم الکا جلسہ برجم دارہ گیا یا باہر زور گیا جلوس کشگ یا ایتا باہر زور گئے سرجمہ پابندی بھی اور اے وڑا انتخابی مہم کسنا ار صورتہ کستے شپ 12 بجا چا پیسر کسنا آلاس کنک بھی
اور خلاف ورزی کنو کار کسنا اشرا غیر قانونی قرار دے بھی بلے ماں گندے کہ ماں پولنگ اسٹیشنہ کستے کجام ہم سیاسی گلیے چی گیش ماں ووٹ گیش ماں یا خبر کپی کہ بھئی کٹ گئیں گڑا ماں گندے کہ ماں پولنگ اسٹیشن دیما یا ماں سیاسی گلے روانک ریلی کشک ماں نوکیں گپنے بلے الیکشن کمیشن ضابطہ اخلاق کے اشیا ابید ہم کسنا کجام ہم سیاسی جماعت کسنا پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سرکاری خزانے کسنا یہ ارچو درچے مہم بار نبی سرکاری خزانہ کا کسنا کارمرز کو تنکا تو ادا ہم کسنا ماں دیسا کے بازیں سیاسی جماعت کے برسر اقتدار ہم بیتگاں یا الیکشن مہم حوالے چی دیگا سرکاری کسنا زر ارچو درچ کتگاں او ای درگتا کجام ہم سرکاری زر اخبار او دیگا میڈیا اشتہار شنگ کرنے کے واسطہ کارمرز نبی او ای وڑا گچنگ انتخابات نیاما وفاقی صوبائی اندی سرکارہ نمگا چاہ اما سرکاری کسنا ما ذرائع ابلاغیں اما ذرائع یا اما بنشونا آنی یک نمگی کوریج غرضہ چاہ رد استعمال کرنے کے سرا ہم پابندی بھی اور سرکاری اما میڈیا ہیں یا دیگے چیزاں یک سیاسی گلیے پلہ مرضی اگر کان گوڑا آئی سرا ہمشی اطلاق بھی آئی لوٹی کے برابری بنیاد سرا کوریج بدنتے تو اشیا عبید ہم کسنا شک نمبر 22 لاتیں گا پستن کہ سیاسی گل امیدوار اور الیکشن ایجنٹ ہوتی پارٹی منشور امرا ووٹر بابتا انتخابی میں گچنکاری کے فہرستاں آنی مطابقہ سرجمہ معلومات آگو امگرنچیں ووٹر پرچی لوگا کسنا بار کنتے شرطشیں کہ پرچی نہ کسی پرچی سر نہ کسی امیدوار نام بھی اور نہ کہ انتخابی نشان آئی سرا بھی اور نہ کہ پرچی شکلا کجام ہم سیاسی جماعت کسنا ما عکاسی بھی یا درانگازی بھی کہ پلانا سیاسی جماعت نمگا چاہیے بلے چوش بعض کم مدستہ کہ اگر پرچی کے بھی گرا یا تو پرچی سرا یک نمگے تیر نشان بھی یا پرچی سرا کے ہستے اما امیدوار نام بھی یا پرچی سرا بیٹے نشان بھی یا دیکھے کہ اما علاقے کے اما اثر رسوخ داروں کے سیاسی جماعتیں پرچی اکثر امانی عکس جنک بھی گوستے کے الیکشن اما چوشیں دیستا بلے انو کیسے چکرا الیکشن کمیشنہ کسنا ضابطہ اخلاق کے تحت پدر کتا کہ پرچی سرا کجام ہم سیاسی گلے کسنا اما نام نہ کہ اما امیدوار نام و نے کہ آئیے انتخابی نشان بھی تاکہ انانو ووٹرے سرا کہ کیا ووٹ دنتے پرچی مطابق پرچی تو صرف آئیے پولنگ بوتھ اور آئیے الیکشن ہو آئیے کجام جگہ آئیے الیکشن ووٹ دے گی آئی تو کا درجہ او پدا پولنگ روچا ووٹر پرچی پولنگ روچا ووٹر پرچی بارو بانگے سرا سرجمہ بندش بھی بلے پولنگ روچا ہم گند گئے کہ پولنگ اسٹیشن دیما سیاسی گلانی کسنا اسٹال لگے تگاں تو مختلف کسنا آئینی مردم ہوتی ووٹرانی چھیے واسطہ آئینا آگاہی دے گئے واسطہ سرپدی دے گئے واسطہ پرچی ہو ادگا کسنا کارو کب کسب کرنتے تو پدا یک ضابطہ اخلاق 23 کا ہم اشیں کے کجام ہم سیاسی مردمیں یا گلے وتی داتگیں الیکشن کمیشن منظور کتگیں سائزہ چا پوسٹر بینر ہینڈ بل پمپلیٹ لیفلیٹس ہو بینرز ہو دیکھا پوسٹر بجن تو نئے کے بار کت کنتے تو الیکشن بعضی شما ہم دیستا کہ ہمیں چارک بیتا کہ اما مدنے کے بینر بیتے گا پوسٹر بیتے گا مدنے شارانی سرا لگے تگاں تو الیکشن کمیشن مردمہ در کو تگاں تو آئیے وجہ ہمیں بیتا کہ الیکشن کمیشن ضابطہ اخلاق 23 کسنا پاسداری کنگ نبیتا نو اسی تھا ایک گوشک میں پوسٹر 18 انچ کم سے کم 23 انچ بیگ لوٹی اینڈ بلز پمفلیٹ لیفلیٹس 9 انچ 6 انچ نو بیگ لوٹا اسے ابھی بینر 6 فٹ چا 9 فٹ درمیان بھی
पोस्टर पोर्ट्रेट कसं फोटो 2 फुटाच्या 6 फुटे बेगलूटी तो बाज़ी शितवा कसना तकरीबन ज़ाब्ता इखलाक के इलेक्शन कमीशन दाता सियासी गल इंतखाबी उम्मीदवार और इलेक्शन एजेंटानी वास्ते और ये पोलिंग स्टेशनानी हवाले से हम भी हंसते तो माँ इशर गप्तरान कने सरजमे कसना इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट सरा ये वदा मगमा अमरादारी कने गए सीनियर अवालकार MB सोमरो साहब। अस्सलाम वालेकुम MB सोमरो साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया जनाब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शिरकत करें। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक 2018 के हवाले से सियासी जमातों, इंतखाबी उम्मीदवारों और इलेक्शन एजेंटों के लिए जो ज़ाब्ता अखलाक वज़ा किया गया है, आप क्या समझते हैं कि ज़ाब्ता अखलाक पर मनोदन अमल किया जा सकता है, किया जा रहा है या नहीं? देखें, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, बुनियादी जिम्मेदारी है कि उन्होंने जो इंतखाब के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक जारी किया है उन पे बिल्कुल मनोमन अमल दरामद कराएं। मगर अभी तक जो देखने में आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो रहा है। जैसे PTI की तरफ से जो इश्तिहारों की मुहिम चल रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रही है, उसको इलेक्शन कमीशन ने कल खुद एक जो बाज़ाब्ता एक बयान जारी करके, नोटिस जारी करके उसमें कहा है कि PTI ने गैर मुनासिब दूसरी पार्टियों और उम्मीदवारों के खिलाफ लैंग्वेज इस्तेमाल की है जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। मगर उसी में इलेक्शन कमीशन की तरफ से खिलाफ वर्जी करार देने के बावजूद इमरान खान को सिर्फ वार्निंग जारी की है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अच्छा, इस सवाल से आप MB सोमरो साहब, मेरे पास इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक है जिसमें शिक नंबर 21 है। इसके मुताबिक अगर कोई भी सियासी जमात प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकारी ख़जाने से तशहीर मुहिम नहीं करेगी और इस सिलसिले में कोई सरकारी रकम अखबारात और दूसरे मीडिया में इश्तिहारात के इजरा के लिए इस्तेमाल न होगी। इसी तरह इंतखाबात के दौरान वफाकी सूबाई या मकामी हुकूमतों की जानिब से सरकारी ज़राए इबलाग की जानिबदाराना कवरेज की गर्ज से गलत इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। देखें, ये तो ठीक है, मगर अभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज़ाहिर है जो इलेक्शन लड़ रही है वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में नहीं है। मगर ये ज़रूर है कि जैसे बल्दियाती इदारे हैं वो पीपुल्स पार्टी के अक्सर लोग वहाँ पे उनके हेड्स हैं वो भी मुअत्तल हो गए हैं। तो ये तो मुमकिन कम होगा कि कोई भी सरकारी खजाने से पैसे दे के किसी TV चैनल को पेमेंट करे। मगर जो ज़ाहिरी हो रहा है कि सबको बराबरी का मौका देना है, सबके लिए लेवल प्लेइंग एक होगी, मगर वो नजर नहीं आ रहा। तो कुछ लोग TV पे इश्तिहारों की सूरत में गालियां चला रहे हैं दूसरे कैंडिडेट के लिए, जो गैर मुनासिब जुबान वैसे भी किसी को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और दूसरा देखें, आप जो वर्क हो रही है, जो कैंडिडेट जो मुहिम चला रहे हैं उसमें एक इश्तिहारों की, बैनर्स की, बोर्ड्स की एक साइज दी गई है, तो वो उस साइज से तजावुज करके बड़े बड़े बोर्ड होर्डिंग्स लगाए हुए हैं, ये खिलाफ वर्जी है। और इस मरतबा हर जिले में जिले मॉनिटरिंग ऑफिसर्स मुकर्रर किए गए हैं, उनको यहाँ तक भी इख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी कैंडिडेट को इंतखाबात के लड़ने के लिए नाअहल भी कर सकते हैं, मगर वो अख्तियारात यूज नहीं हो रहे हैं। और ये जो ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं वो उन पे बिल्कुल अमल दरामद नहीं हो रहा है। और आपको तो ये भी बताऊं कि MB सोलंकी साहब, जैसा आप फरमा रहे हैं कि ये ज़ाब्ता अखलाक पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं हो रहा, तो इसके लिए तो क्या मज़ीद ठोस इक़दाम करने चाहिए? क्योंकि इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में और ऐसे लग रहा है कि तमाम पार्टियाँ मतलब जोक दर जोक अपने इंतखाबी मुहिम की तशहीर के लिए जमा हैं और यहाँ पर जो ज़ाब्ता अखलाक है इलेक्शन कमीशन को 25 के मुताबिक सियासी जमातें, उम्मीदवारान, इलेक्शन एजेंट या उनके हिमायती किसी भी सूरत में दीवारों और इमारतों पर पोस्टर चस्पा नहीं कर सकते। जबकि हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसी दीवार नहीं जहां पर ना पोस्टर हो, ना ही बैनर हो, ना कोई ऐसा मवाद हो। तो इलेक्शन कमीशन का जो ज़ाब्ता अखलाक है वो कहाँ है? देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो जो ज़ाब्ता अखलाक इलेक्शन कमीशन ने खुद जारी किया है उस पर वो अमल दरामद नहीं करा पा रही। तो इलेक्शन कमीशन को अभी भी आंखें खोलनी चाहिए
اور جو بھی الیکشن ایکٹ کی یا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، پھر وہ کسی بھی پارٹی کا ہو۔ اور دوسری میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لا میں یہ ہے کہ جو صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ 20 لاکھ تک خرچ کر سکتے ہیں، اخراجات کر سکتے ہیں، اور قومی اسمبلی کے 40 لاکھ تک اخراجات کر سکتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے جو زمینی حقائق بتا رہے ہیں کہ صوبائی اسمبلیز کے لیے کروڑوں میں خرچ ہو رہے ہیں، اور ایسے ہی قومی اسمبلی کے لیے 5 6 7 کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ضابطہ اخلاق اور لا کی خلاف ورزی ہے۔ جب ایک کینڈیڈیٹ کروڑوں روپے خرچ کرے گا، دوسرے کینڈیڈیٹ کے پاس لاکھوں روپے نہیں ہوں گے، تو ظاہر ہے اس کو برابری کا موقع مقابلے کا نہیں ملے گا، تو وہ جو پیسہ خرچ کرے گا وہ زیادہ پرسر ہوگا اور اس کے جیتنے کے زیادہ امکانات ہوں گے۔ تو یہ بالکل نظر آ رہا ہے، اور وہ اس کو الیکشن کمیشن کو روکنا چاہیے جو روک نہیں پا رہی۔ تو اور ظاہر ہے کوئی ثبوت تو آپ کو گلی میں پھینک کے نہیں دے گا کہ بھائی میں نے۔ اچھا سولنگی صاحب بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ تب حالانکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو بینک یا جن بینکوں میں یا جن شاخوں پہ اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے کہا گیا ہے، اور رقم بھی اسی اکاؤنٹ میں جمع کی جائے گی، اور رقم چاہے وہ مختلف ذرائع سے لیے گئے ہوں لیکن ان لوگوں سے لیے جائیں جو ٹیکس رجسٹرڈ ہیں، لیکن آپ ایسا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، وہ جو قانونی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہر کینڈیڈیٹ نے ایک مخصوص اکاؤنٹ تو کھلوایا ہے، اس سے وہ بل بھی دیں گے، اور رجسٹر فارم کے ذریعے وہ جو چیزیں کچھ لیں گے وہ بل جمع کرائیں گے۔ تو قانون کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کھانا پوری ہوتی ہے، وہ تو کر دیں گے، مگر جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ بالکل اس سے الٹ ہیں۔ گراؤنڈ ریئلٹی یہ نہیں کہہ رہی کہ ضابطہ اخلاق پہ عمل ہو رہا ہے اور سب کو کوئی برابری کا موقع مل رہا ہے۔ جن پارٹیز کے پاس زیادہ پیسہ ہے ان کی آپ ٹی وی چینلز پہ دیکھیں، بہت ساری کمپین چل رہی ہے، دوسرے کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس مرتبہ جیسے کینڈیڈیٹ کے لیے ایک اخراجات کی حد مقرر کی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی حد ہونی چاہیے تھی، مگر وہ مقرر نہیں کی گئی ہے۔ سب کو کھلا راستہ دیا گیا ہے۔ سولنگی صاحب اس الیکشن کو تو اگر اس طرح کا مسئلہ ہوگا تو پھر برابری کا موقع نہیں ملے گا۔ اور دوسرا 2013 کی الیکشن کی طرح اس الیکشن میں بھی مخصوص پارٹیاں چیخ رہی ہیں کہ ہمیں الیکشن مہم چلانے نہیں دی جا رہی ہے۔ گزشتہ الیکشن میں بھی 2013 میں بھی پیپلز پارٹی، اے این پی اور ایم پی ایم نے شکایتیں کی تھی۔ کل دیکھیں تو کل اے این پی کے ایک کینڈیڈیٹ تھے ہارون بلور، ان پہ دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے۔ بالکل سومرو صاحب، بالکل یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ جو گزشتہ دنوں جو دہشت گردی کا حملہ ہوا اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے تو اس الیکشن کو صاف اور بہتر بنانے کے لیے ایک بہت بڑی رقم خزانے سے لی ہے کہ اس کو ہم صحیح کریں گے۔ اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اب جو جتنے بھی ذرائع سے سیاسی جماعتیں خرچہ کر رہی ہیں، جو آپ نے کہا کہ 40 لاکھ اور 60 لاکھ اور کروڑوں میں یہ جگہ، تو کیا بعد میں الیکشن کمیشن کو اسکروٹنی کرنا نہیں پڑے گا ان کے کہ بھی اسکروٹنی کریں، اور پھر اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اس امیدوار کو نائل قرار دیں جو جیتا ہوا یا جو ہارا ہوا، تو اس کا بھی تو بعد میں ہونا چاہیے، جو کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکروٹنی کا عمل بڑا تیز ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں پہلے ایک مرحلے کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ ایک مرحلے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جیسے امیدواروں کے ایفس کی اسکروٹنی کا ایک پیریڈ تھا، اس پیریڈ میں جن بندوں کی اسکروٹنی ہو گئی وہ بحال ہو گئے، جنہوں نے غلط ایسڈ جاری کیے وہ نااہل ہو گئے۔ اس طرح انتخابی مہم میں ضابطہ اخلاق کی پاسداری کرنی ہوتی ہے۔ اگر وہ اس وقت جب مہم چل رہی ہے اس وقت آپ سب کے لیے کھلا میدان چھوڑ دیں گے، جتنی خلاف ورزی کرنی وہ کر لیں، بعد میں دیکھ لیں گے، تو یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ ہر ایک مرحلے کے لیے ایک، تو آپ سمجھتے ہیں کیا اتنے بڑے پیمانے میں جہاں پر یہ تمام ضابطہ اخلاق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن کے پاس ٹائم اور ان کے پاس افرادی قوت ہے کہ ان تمام مسائل پر قابو پا سکیں؟ دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو اس وقت اکارڈنگ ٹو لا ساری جتنی بھی صوبوں کی سرکاری مشینری ہے
اور وفاق کی جتنی سرکاری مشینری ہے وہ اس وقت الیکشن کمیشن کے ماتحت ہے. وہ الیکشن کمیشن ساری مشینریز کو الیکشن کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے یوز کر سکتا ہے, اور ہر ادارہ الیکشن کمیشن کے اختیارات کو احکامات کو ماننے کا پابند ہے. آرٹیکل 218 یہ بالکل الیکشن کمیشن کو اختیار دیتا ہے. تو یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ الیکشن کمیشن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. تو الیکشن کمیشن کے پاس پوری ریاستی مشینری ہے, تو صرف کام کرنا ہے اور اس پہ جاگنا ہے اور اس پہ سرکاری تو پھر کیسے حل ہوگا جب آپ کہہ رہے ہیں تمام ان کے پاس اختیارات ہیں, ریسورسز ہیں, سرکاری مشینری ہے, تو اس کے باوجود بھی جو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں تو پھر وہ بھی کیسے رکیں گے؟ دیکھیں, ہمارے پاس جو مسئلہ ہے, ہماری پولرائز سوسائٹی رہی ہے, مختلف سرکاری محکمے میں جو ہے وہ پولیٹیکل اپائنٹمنٹ کی گئی ہے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے بھی اگر آپ دیکھیں گے جو بھی کوڈ آف کنڈکٹ کی یا لا کی خلاف ورزی کرے, اگر اس کے خلاف بر وقت آپ کارروائی کریں تو دوسرے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ ڈریں گے اور دوسرے انڈیو فیور کسی کو نہیں کریں گے, کیونکہ ان کی جب خود کی ملازمت جائے گی تو وہ پھر خود کو بچائیں گے اور کسی کی سپورٹ نہیں کریں گے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو لا آپ نے بنایا ہے, جو کوڈ آف کنڈکٹ بنایا ہے, اس پہ اگر آپ عمل درآمد سختی سے کریں تو یہ ممکن ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں. اور جیسے اس وقت یعنی بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اگر الیکشن کمیشن اس پر مطلب سختی سے عمل درآمد کرائے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ ایم بی سومرو صاحب, آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شرکت کی. محکمہ امراداری کا نگایا سینئر اولکار ایم بی سومرو اشما گپ گوش داشتن کہ الیکشن کمیشن طاقت ہم داری ایک پاور ہم ہستے ہیں, ایک ریسورسز ہم ہستا, سرکاری ریسورسز ہستا, درست چیز ہستا. اگر بلو ٹی مطلب گپ کار کرنے گئے کہ اگر کجام ہم جاگے کہ ضابطہ اخلاق کے خلاف ورزی بہ گئے اودا کسی نے الیکشن کمیشن ہوتے جس نے باسکان کار بھی بندی بھلے کار بند کے سرے میں کب بر جائیں. معذور ہے بریک.